السلام علیکم ویورز، ہم اپنا اگلا سبق دیکھتے ہیں 20 پہ جو ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں ہے بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان۔ قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا۔ اس میں قبروں کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگ قبروں پہ میلہ کرتے ہیں، اپنے پیر فقیر کا اور اس طرح اپنے بزرگوں کا ان کا عرس مناتے ہیں ہم، جس میں کہتے ہیں چراغ جلاتے ہیں جا کے، اور عورتیں بھی وہاں پہ جاتی ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں وہاں کہ جی ہم پرانے فلاں بزرگ کے قبر پہ یا اس کے مزار پہ چادر چڑھانے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کو راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، کہ بہت زیادہ قبروں کو پوجنا اور ان کی تعظیم کرنا۔ تعزیہ یا قبر کو چومنا، چاٹنا، خاک ملنا، تعزیہ وغیرہ نکالنا اور قبر کو اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ ان کو چومنا، ان کا طواف اور سجدہ کرنا، قبروں کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح لوگ قبروں کی طرف بھی وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہاں جا کے وہ مٹھائی، چاول، گلگلے وغیرہ چڑھانا، دیگیں چڑھانا، وہ اس طرح کر کے وہ نظر نیاز دیتے ہیں وہاں جا کے نا۔ تو تعزیہ اور علم وغیرہ رکھنا ان کا، یا ان کو جا کے سلام کرنا تعظیماً جھک جھک کے، کسی چیز کو پھر آ جاتا ہے کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، کہ ہم کسی چیز کو برا سمجھیں کہ یہ اچھوت ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کی بیماری کو اچھوت سمجھنا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو جی اب یہ اس سے ملنا جلنا بند کر دیں، پتہ نہیں یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی، یا کوئی ایسے کوئی بندہ ہے تو اس کا ملنا جلنا جو ہے اس سے کم کر دیں کہ جی اس میں یہ بری عادت ہے، کہ اس میں یہ بری عادت ہے، وہ اس وجہ سے۔ تو یا پھر لوگ جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں پان نہیں کھاتے، مہندی نہیں لگاتے، اتنی زیادہ لال کپڑا نہیں پہنتے کہ جی یہ محرم کا مہینہ ہے ہم اتنا زیادہ دکھ اور سوگ مناتے ہیں۔ تو حالانکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعظیم کا مہینہ ہے، واقعی کربلا والوں کے لیے ہمارے بہت زیادہ تعظیم ہے ہماری ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ غم اور وہ منانا یہ اسلام میں کہیں بھی وہ جائز نہیں ہے، کہ ان کے آج کل نئی نئی رسمیں لوگوں نے نکال لی ہیں۔ ان کے جو کربلا والے لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے جتنے لوگ تھے، ان کے لیے ہماری عقیدت بہت زیادہ ہے، تعظیم بہت زیادہ ہے۔ ان جیسا جتنا انہوں نے صبر کیا کربلا پہ، اور جتنا انہوں نے کربلا برداشت کی وہاں اسلام کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کے عروج کی خاطر، وہ یزید کی ساری سختیاں برداشت کی، اتنا شاید ہی کوئی دنیا میں بلکہ کر ہی نہیں سکتا، شاید کیا بلکہ کر ہی نہیں سکتا کوئی اتنا زیادہ برداشت۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے اب لوگوں نے بری بری ان کو منانے کے نا بری بری رسمیں اور طریقے نکال لیے ہیں۔ ان سب باتوں سے اسلام منع کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں جو اسلام کے بعد کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جتنی بھی ان کی احادیث اور قرآن مجید کے بعد کی ان کی وفات کے بعد میں جتنی بھی اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا، وہ سب منع ہیں۔ اسلام میں کچھ چیز ہم اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اور اپنے قول سے نہیں کہی ہے، سنت سے نہیں کر کے دکھائی ہے، یا قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ تعزیہ نکالنا ہو، چاہے وہ اس طرح رونا پیٹنا اور ماتم کرنا، اور یہ وہ ہم ان چیزوں کو نہیں وہ کر سکتے، اپنی طرف سے اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی کسی کی وفات کے بعد اس کا تیجا، 40واں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا،
کہ وفات کے بعد یہ آج اس کے کل ہیں تیجا کر لیا، پھر اس کا 40واں کرتے ہیں کسی میت کا۔ حالانکہ اسلام میں جو ہے وہ 3 دن کا سوگ ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کے لیے نا، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، سگے بہن بھائی ہوں، سگے والدین ہوں، یا سگے بچے ہوں، اپنے بیٹے بیٹیاں ہوں، اسلام میں 3 دن کے سوگ کا حکم ہے کہ 3 دن کا سوگ منائیں۔ اور لیکن صرف عورت کے لیے کہ عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس نے عدت گزارنی ہے، اس نے 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے 10 دن جو ہیں وہ نکاح کی صورت میں، اور اگر رخصتی ہو گئی ہے تو اس کے بعد 4 مہینے 10 دن کا ان کا سوگ منانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ 3 دن کا سوگ کا ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے دل میں سوگ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اب بھی ہمارے والدین کا اتنے کوئی سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں وہ بھول گئے ہیں، ہمیں بھولے نہیں ہیں، ہمیں ان کا دکھ بھی ہے، ان کا احساس بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم ان کی اس میں اتنا زیادہ سوگ نہیں منا سکتے کہ ہم اپنی زندگی کے کاروبار روک کے، اپنی زندگی کو روک کے، ساری باقی اپنے فرض فرائض، اپنے کام کاج سب کو چھوڑ کے ہم ان کی اس میں ہی بیٹھے رہیں۔ تو اور اس کے بعد ہے کہ باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا۔ بعض علاقوں میں، بعض قبیلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، یا کسی کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس کا دوسرا نکاح جائز ہے، لیکن وہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور عورت کو ساری عمر پھر بعد میں بٹھائے رکھتے ہیں، لیکن اس کا آگے نکاح نہیں کرتے۔ اچھا، نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر سارے خاندانی رسمیں کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ کسی کا نکاح ہے، ختنہ ہے، یا بسم اللہ بچے نے قرآن مجید شروع کیا ہے یا ختم قرآن کیا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی بات ہے، تو اس میں اتنا زیادہ وہ اس کو بڑے لیول پہ جا کے نا اس کو مناتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، یہ بچے کی خوشی ہے، یہ ہماری پہلا بچہ ہے، بچے کی خوشی ہے، یہ اس طرح ہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وسعت نہیں بھی ہوتی، کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، وہ لوگ قرض لے کے، قرض اٹھا کے کہ جی خاندان میں یہ رواج ہے، یا ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، ہمارے قبیلے میں رواج ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا، اتنے بندوں کو کھانا کھلانا ہے، سارے خاندان کی دعوت کرنی ہے۔ یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے نا یہ معیوب ہیں، منع کی گئی ہیں اسلام میں۔ خصوصاً خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرض وغیرہ کر کے ناچ گانا اور رنگ رلیاں وغیرہ، وہ جو اس طرح کا رنگ ناچ وغیرہ کرتے ہیں نا، اس کا کہ جی ہم قرض اٹھا کے اپنا ڈول ڈھمکا کریں اور اپنی خوشی منائیں، اور ساری باتیں اس طرح کی رونق میلوں والی، وہ بہت زیادہ منع ہے کہ قرض بھی بعد میں سر پہ رہ جاتا ہے اور جو گناہ ملتا ہے وہ علیحدہ ہے۔ ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، ہولی دیوالی کی رسمیں جو ہیں یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ ہندو مذہب کی رسمیں ہیں، تو اس لیے اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس وجہ سے کہ جی اس میں ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ہم اس کا ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اسلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا، سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا، یعنی کہ کسی کا سلام کرنے کے لیے اس کی ایک جگہ مختص کر دی جاتی ہے کہ جی ہم سلام کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کرتے ہیں۔ پھر کسی کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد، خالہ زاد کے سامنے بے حجاب آنا یا کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس طرح کے جو ہے نا، بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی خیال نہیں کرتے ہیں کہ غیر محرم جو ہیں وہ ان میں اور محرم میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ تمیز کر سکتے ہیں۔ تو گانا وغیرہ، راگ الاپنا، گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا،
ہمارے پہلے ڈومنیاں ہوتی ہیں بعض علاقوں میں جیسے اب ہمارے کسی خوشی کے موقع پہ شادی وغیرہ یا اس پہ ہم ناچ گانے والوں کو بلا لیتے ہیں، جس کو ہم ہجڑے یا خسرے کہتے ہیں، ان کو بھی وہ کرتے ہیں، پھر ان کو پیسے دیتے ہیں خوش ہو کے، اور تو اس پر خوش ہو کر ان کا انعام دینا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا جو بری رسم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نسب پر فخر کرنا۔ اگر کوئی کسی بندے کا نسب بہت زیادہ مطلب کوئی اونچے نسب والا ہے، اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بہت اعلیٰ نسل کے ہیں یا بہت اونچی ذات کے ہیں، تو اس پر فخر کرنا، یا اپنے آپ کو کسی بزرگ سے منسوب کر کے پھر کہنا جی ہم تو فلاں بندے سے منسوب ہیں، لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، ہماری نجات ہے۔ بعض لوگ ایسے کسی ذات کا کسی اس کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو اتنی بڑی ذات کے ہیں، ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہی ہیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ کسی کے نسب میں کوئی کسر ہو تو اس کو لعن طعن کرنا، کہ کسی کے نسب میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی نسب کے حساب سے کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی اس طرح کر کے، تو پھر اس کو لعن طعن کرنا اور اس کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتیں کرنا ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، کنگنا، سہرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی وغیرہ، فضول آرائش وغیرہ کرنا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کے حساب سے اسٹیج بنانے کا وہ لے لیتے ہیں مارکی والے اور ہال والے، کہ لاکھوں کے حساب سے وہ ہال جس میں شادی کا کھانا دیا جاتا ہے وہ لاکھوں کے حساب سے اس کی تزئین و آرائش ہوتی ہے، اور گھروں کو بھی جیسے سجایا جاتا ہے وہ بھی لاکھوں کے حساب سے خرچ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ دولہا دلہن کی عجیب و غریب سی وہ رسمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، ہندوؤں سے متاثر ہو کے وہ لوگ وہ کرتے ہیں، وہ بھی بہت بری ہیں۔ اگر دولہا کی یا دلہن کی کوئی بات ویسی کوئی معلوم ہو جائے تو پھر اس کو اوروں تک پہنچانا، اور پھر یہیں سے وہ جو سلسلہ ہوتا ہے دل میں کدورت کا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی مائیوں بیٹھنا، مانجے بٹھانا، یا پھر کسی کو اتنی زیادہ اس کو اپنے کمرے تک یا مائیوں بٹھا کے یا وہ مانجے بٹھا کے اپنے کمرے تک یا اتنے اس تک محدود کر دیتے ہیں کہ ان کی نمازیں قضا ہو جائیں یا وہ باہر نہیں نکل سکتے، یا جب دلہن رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو وہ کئی گھنٹے بلکہ ایسے بیٹھی رہتی ہیں، تو ان میں نمازیں وغیرہ قضا ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ بھی بہت غلط ہے کہ ہم ایسی خوشی منائیں یا اس طرح کی رسمیں منائیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یا اپنا اولین فرض جو نماز ہے اس کو بھول جائیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ مہر اتنا زیادہ مقرر کر دینا کہ جو لڑکے والوں کی دینے سے قاصر ہوں، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے اتنا زیادہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہاں بد نظمی سی اور بد دلی سی وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یا پھر بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی غم وغیرہ ان کو آ جائے، کوئی اچانک سے آفت آ جائے، کوئی فوت ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے ان کا جو، تو وہ اتنی زور سے چلا کر روتے ہیں، جیسے چیخ کے رونا اور سینہ پیٹنا اور بار بار پکار کے نا ان کو رونا، اس طرح کر کے۔ تو بعض علاقوں میں ہے کہ وہ اپنے استعمال والے جو ہیں وہ برتن وغیرہ توڑ دیتے ہیں، گھڑا وغیرہ، اور جو کپڑے بدل پہ پہنے ہوئے ہوں اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اس طرح کر کے وہ اتنا زیادہ دکھ اور سوگ مناتے ہیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی چارپائی، اس کا بستر، اس کے کپڑے، اس کے جس چیز کو اس نے ہاتھ لگا وہ سب دھلواتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ جی یہ فوت ہونے والے بندے کے ہیں تو اس کو ضائع کر دیں۔ یہ سب بری رسمیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔
عام زندگی میں یہ ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں کیا جائز ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ تو فوت ہونے والے آدمی کا بستر اور اس کا بیڈ اور چیزیں کئی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو پھر خیرات کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کوئی اتنا ہاں اگر کوئی ایسی اچھوتی بیماری ہے کہ وہ اچھوت کی بیماری تھی کہ وہ کسی اور کو لگنے کا ڈر ہے، تو پھر بھی اس کی چیزوں کو جلا دینے کا حکم ہے، کہ اگر کوئی ایسا اس کا بہت زیادہ اس میں اچھوت کی بیماری ہو کہ جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہو، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، کہ اس کا کئی سال تک اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس گھر میں کئی سال تک خوشی کی تقریب نہیں کرنی کہ ہائی جی ہمارا فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا، اب ہم اس کے غم میں ابھی سال تک 1 سال تک شادی نہیں اس گھر میں ہو سکتی، 2 سال تک یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، اس طرح کر کے مخصوص طریقوں میں پھر غم کا تذکرہ کرنا۔ یہ ہم برسی کی یہاں مخصوص طریقوں میں غم کا تذکرہ کرنا کہ یہ برسی کا ہے، کہ جو ہم لوگ برسی مناتے ہیں کہ جو اسی تاریخ کو کہ جی 22 تاریخ کو باپ فوت ہوا تھا، تو ہم ہر 22 تاریخ کو لازمی وہ اس کا تذکرہ کیا کریں گے، اور اس کو حالانکہ افسوس تو ہمیں سارا سال ہی رہتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی 22 تاریخ کو ہی ہونا ہے۔ یا پھر دوسرا یہ کہ حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول زندگی کو کر دینا، یہ بھی برا ہے۔ تو بعض لوگ سادی وضع قطع کو بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں، کہ جو سادہ بندہ ہو اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور جو سادگی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو مکان میں تصویریں لگانا، خاص دان، عطر دان، سرمے دانی، سلائی وغیرہ چاندی سونے کی استعمال کرنا۔ بعض لوگ تصویریں لگانا، بہت زیادہ تصویریں انہوں نے اپنے کمروں میں اور اپنے ٹی وی لانج میں اور بڑی اسپیشل جگہوں پہ جہاں سامنے نظر پڑتی ہو، اپنے فیملی کی بڑی بڑی تصویریں کروا کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یا کسی جاندار کی بڑی بڑی تصویریں یا اس کے مجسمے وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب باتیں منع ہیں۔ پھر خاص طور پہ لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں کو اسلام میں بہت زیادہ منع کیا گیا ہے، سونے اور چاندی کی چیزیں کا استعمال ہاں زیور کے طور پہ عورتیں پہن سکتی ہیں، وہ بھی صرف عورتیں، مرد نہیں، سونا اس کو سونے کو تو، لیکن بعض پہلے زمانے میں شاید یہ ہوتا تھا، آج کل تو سونا ہی اتنا مہنگا ہے تو زیور ہی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ خاص دان، عطر دان، سرما دانی اور سرما دانی کی سلائی وغیرہ یہ سونے اور چاندی کی استعمال کی جاتی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں میں شاید اب بھی ہوتا ہو، تو بلکہ ہم بھی جب بچپن میں تھے تو ہم نے بھی چاندی کے پیالیاں اور چاندی کے چھنے اس کو کہتے تھے، وہ دیکھے ہوئے ہیں۔ بعض عورتیں بہت باریک کپڑا پہنتی ہیں، اور بجتا ہوا زیور پہننا، بجتا ہوا زیور سے ایک تو باریک کپڑا پہننے سے کہ جس میں سے جسم نظر آئے، وہ منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ لیکن اب فیشن کے طور پہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ جس نے جتنی زیادہ اسلام کی بے حرمتی کی ہو، ہم اس کو اتنا ہی زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ اور بجتا ہوا زیور سے مراد ہے کہ بجتا ہوا زیور جس میں آواز آئے، جیسے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ چھن چھن کی آواز آئے، یا پازیب پہنی ہوئی، پازیب تو ویسے اسلام میں منع ہے، لیکن آج کل کون سمجھتا ہے اس بات کو کہ جی پازیب، کسی بچی کو کہہ کے دیکھیں نا، کسی جوان بچی کو کہ جی پازیب اسلام میں منع ہے، تو وہ آگے سے آپ کو 1000 دلیلیں کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے سب نے پہنی ہوئی ہے، دیکھیں اس میں پاؤں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آپ دقیانوسی ہیں، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بجتا ہوا زیور جس میں سے آواز آئے، گھنگرو لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ، یا بعض عورتیں پراندے کے ساتھ بھی وہ گھنگرو لگے ہوئے تو پراندہ پہنتی تھی تو ان کو چھن چھن کی آواز آتی تھی، پازیب کی آتی تھی، کنگنا اور چوڑیوں کی آتی تھی، اس طرح کے جو بھی کوئی ہو زیور، بجتا ہوا زیور جو آواز آئے جس کی نا، وہ پہننا جو ہے وہ معیوب ہے۔
اچھا وہ بہت زیادہ کھلا لہنگا پہننا کہ جس میں سے عورت کا بے پردہ ہونے کا خطرہ ہو، کہ خدا نخواستہ اگر وہ گر جائے تو اس کی ٹانگیں ننگی ہو جائیں یا اس طرح۔ مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، اور مردوں کی وضع اختیار کرنا۔ بعض عورتیں جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں والے لباس پہن کے، لڑکوں والی وضع کے تحت اپنے آپ کو اڈاپٹ کر کے اور اپنے آپ کو ٹام بوائے کہہ لیں، یا یہ کہ جی ہم مردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر مرد جینز پہنتے ہیں تو ہم بھی جینز پہن سکتے ہیں، جی ہم مردوں کی طرح کہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ مردوں کا ایک کیٹیگری علیحدہ ہے، عورتوں کی علیحدہ ہے۔ جو باتیں مردوں کے لیے ہیں وہ مردوں نے کرنی ہیں، جو عورتوں کے لیے وہ عورتوں نے وہی کرنی ہے۔ تو ہم اگر کہیں، ہم اگر ایک عورت ہو کے وہ کہیں کہ جی میں مردوں جیسا لباس پہنوں، مردوں جیسے جوتے پہنوں، مردوں کی طرح چلوں، اور مردوں جیسے اپنے بال رکھواؤں کٹواؤں اور اس طرح کروں، تو یہ بہت زیادہ معیوب ہے۔ بدن کو گدوانا، بدن کو گدوانے سے مراد کو جو ٹیٹو بناتے ہیں نا جسم پہ، بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ، اور اس طرح کر کے یا اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، کھدوا لیتے ہیں، یا کسی کا بھی لکھوا لیتے ہیں، اس طرح کر کے، وہ حرام ہے اس میں۔ تو یا پھر جو لوگ ہیں وہ سفر پر جاتے ہوئے کچھ عورتیں، اور سفر سے لوٹتے وقت غیر محرم کو گلے لگانا اور ان کو گلے لگ لگ کے ملنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے وغیرہ نہیں بچتے، تو وہ ایک منت مان لیتے ہیں کہ جی میرا بچہ بچ جائے تو میں اس کو فلاں مرشد کا فقیر بنا دوں گی، پھر اس کے کان ناک چھدوا کر اس میں بالی وغیرہ پہنا دیتے ہیں، اور اس میں ریشمی کپڑا، اور یا وہ یہ کہہ دیتے کہ اس کو ہم اپنے گھر کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، ہم نے یہ منگتا کیا ہوا ہے، یہ فلاں بزرگ کا منگتا ہے۔ وہ پھر لوگوں سے پیسے مانگ کے اس کو کپڑے بنا کے دیتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں جتنا مرضی ریل پیل ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، یہ خود سے بنائی ہوئی بدعت ہیں، بری رسمیں ہیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو بس بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا کہ جی شیر کا دودھ پیے، اس کا گوشت کھائیں تو یہ بیماری چلی جاتی ہے، اس طرح کے بہت سے باتیں ہیں جو یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے نمونے کے طور پہ یہاں سے سیکھی ہیں، لیکن اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کتنی باتیں انجانے میں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بھی شاید کوئی نہ کرتا ہو، انجانے میں، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یا اپنے معاشرے سے یہی سیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور اور علم اور سمجھ بوجھ دی ہے، تو ہمیں خود سے دیکھنا سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کا اللہ میاں نے حکم دیا ہے، اور کون سی چیزیں جن سے منع فرمایا ہے، تو ان سے منع ہو جانا چاہیے۔ میری ویڈیو کو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔